ایسے تھے ہمارے پیر، ایسے تھے ہمارے پیر، سورج کی طرح روشن سچائی کی ایک تصویر، ایسے تھے ہمارے پیر، ایسے تھے ہمارے پیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين، والحمد لله رب العالمين، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد۔ آواز ہو بلند درود اور سلام کی، یہ انجمن ہے حضرت خیر الانام کی، اللہ کا وظیفہ یہی قدسیوں کا بھی، کیا شان ہے رسول علیہ السلام کی۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز علماء اہل سنت، عزیزان ملت اسلامیہ، محترم بزرگوں اور شفیق نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام اور عزیز بچوں، آج کا یہ محترم بالشان اجلاس جلسہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نظام آباد کی اس مشہور گلی میں منعقد ہو رہا ہے جس کا نام ہے دھارو گلی۔ اور ہمیشہ ہر سال اسی ماہ مبارک میں پابندی کے ساتھ میلاد پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک محفل منعقد کی جاتی رہی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی منعقد کی جاتی رہے گی۔ اہلیان محلہ، بزرگان دین اور نوجوانان محلہ، محترم المقام علی جناب قاری ابراہیم صاحب کی زیر قیادت ہر سال اس محفل کو سجاتے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمامی حضرات کو دارین کی سعادتیں، برکتیں، رحمتیں، نعمتیں، دولتیں عطا فرمائے۔ میں نے قرآن عظیم کی آیت مبارکہ کا ایک جز، آیت تو بہت طویل ہے، آیت کا ابتدائی حصہ ہی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
یہ فرمان کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کا۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنا ذکر کرنا چاہا، جب اپنی معرفت کا اعلان کرنا چاہا تو اپنے حبیب سے فرمایا قل هو اللہ احد، محبوب تم کہہ دو وہ اللہ ایک ہے۔ محبوب تم کہو وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ خود نہیں فرما رہا ہے کہ میں اللہ ایک ہوں، بلکہ اپنے محبوب سے کہلوا رہا ہے کہ محبوب میرے نام کا اعلان تم سناؤ، میرے نام کا چرچا تم کرو، میرے نام کا ذکر تم کرو، اور تمہارے نام کا ذکر میں کروں گا، تمہارے نام کا چرچا میں کروں گا، تمہارے نام کا اعلان میں کروں گا۔ تم میرا اعلان سناؤ، میں تمہارا اعلان سناتا ہوں۔ اللہ اللہ، کیسی محبت ہے جی، کیسا پیار ہے، کیا معاملہ ہے، غور کرو۔ اللہ تبارک و تعالی کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک اللہ الصمد ہے، بے نیاز ہے، وہ کسی کی حاجت نہیں رکھتا ہے، سب اس کے حاجت مند ہیں، وہ کسی کا حاجت مند نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ محبت والا معاملہ ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنا اعلان اپنے نبی سے کروایا اور نبی کا اعلان خود فرمایا۔ اب آیت پر غور کیجئے، محمد رسول اللہ میں قل نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ محبوب تم کہہ دو محمد اللہ کے رسول ہیں، قل محمد رسول اللہ نہیں ہے آیت میں، بلکہ ڈائریکٹ اعلان ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ۔ اللہ پاک نے فرما دیا محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ اپنا وحدانیت کا اعلان کرنا چاہا تو محبوب سے فرمایا قل هو اللہ احد، محبوب تم کہہ دو وہ اللہ ایک ہے۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ نبی کی زبان پر ہر دم، ہر لمحہ، ہر پل اللہ اللہ تھا۔ نبی کی زبان پر ہر دم ہر پل اللہ اللہ۔ چنانچہ میرے سرکار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام کی ابتدا فرماتے بسم اللہ پڑھتے، اللہ ہی کا نام ذکر کرتے، گھر میں داخل ہوتے بسم اللہ پڑھ کر کے داخل ہوتے، گھر سے باہر نکلتے بسم اللہ پڑھ کر باہر نکلتے، مسجد میں داخل ہوتے بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوتے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک کہہ کے داخل ہوتے۔ غور کرو، جب مسجد سے باہر نکلتے تو کہتے اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے فضل و رحمت کا۔ مولا تعالیٰ اللہ کا کس طرح ذکر کر رہے ہیں میرے آقا، اٹھ رہے ہیں تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہوئے داخل ہوتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہوئے نکلتے ہیں، جب مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو اللہ کا نام لگاتے ہیں، اللہ کا نام ذکر کرتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں، جب مسجد نبوی سے باہر نکل رہے ہیں تو اللہ ہی کا نام لے کر نکل رہے ہیں۔ حتیٰ کہ میرے سرکار بستر انور پر لیٹتے تو یہی دعا پڑھ کر لیٹتے اللہم بسمک اموت واحیا، اے اللہ تیرا ہی نام لے کر میں مرتا ہوں، تیرا ہی نام لے کر میں جی اٹھتا ہوں۔ اللہ اللہ، غور کرو میرے سرکار کس کس انداز میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، کس کس موقع پر اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، جب آپ نے خوشخبری سنی تو فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ جب کوئی غم کی خبر سنی، کوئی نقصان دہ خبر سنی تو آقا نے فرمایا انا للہ، اللہ کا ذکر کیا، یعنی بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں۔ کسی کے انتقال کی خبر سنی تو فرمایا انا للہ، بے شک ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے پیارے، نبی کی زندگی ساری اللہ اللہ کرتے گزری ہے، نبی کی زندگی ساری اللہ کی عبادت کرتے گزری ہے، اللہ کا ذکر کرتے گزری ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزری ہے۔ جب سرکار آسمانوں میں تھے تب بھی اللہ اللہ کہتے تھے، جب میرے آقا اس دنیا
دنیا میں تشریف لائے تو اللہ اللہ کہتے تشریف لائے. چنانچہ جب سرکار کی ولادت باسعادت ہو رہی ہے, اپنی ماں کے مقدس شکم اطہر سے جلوہ فرما ہو رہے ہیں, تو میرے سرکار اس وقت بھی یہی فرماتے ہیں, سجدے میں سر رکھ کر فرماتے ہیں, اللہم ربی حبلی امتی, اے اللہ اے میرے رب میری امت کو میرے حوالے فرما دے, میری امت کی بخشش فرما دے. غور کرو, پیدا ہو رہے ہیں نبی, اللہ کا نام لیتے ہوئے پیدا ہو رہے ہیں. تو گویا اللہ تعالی کا مقصد یہی تھا کہ محبوب تم میرے نام کا ذکر کرتے جاؤ اور میں تمہارے نام کا چرچا کروں گا. سبحان اللہ. اسی لیے تو اعلی حضرت فرماتے ہیں, مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے. یا رسول اللہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے. آدھا دشمن, یعنی نبی کے ذکر کو جو مٹانا چاہتے ہیں, نبی کے ذکر کو جو ختم کرنا چاہتے ہیں, نبی کی عظمتوں کو جو گھٹانا چاہتے ہیں, جو نبی کی شان و شوکت کو مٹانا چاہتے ہیں, وہ مٹ گئے اور مٹ رہے ہیں اور مٹ جائیں گے. اب دیکھو کیسی کیسی گستاخیاں کی ہیں گستاخوں نے. نبی کی عظمت گھٹانے والی بات کس طرح کہی ہے. اللہ اللہ. اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تقویت الایمان میں لکھا, جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. یعنی محمد سے مراد سرکار کی ذات اور علی سے مراد سیدنا مولا کائنات سید السادات سیدنا مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ عنہ کی ذات ہے. اب غور کیجئے, یہ نبی کی عظمت گھٹانے والی بات کہی کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں, جبکہ یہ جھوٹ بات کہی اس نے. اسماعیل دہلوی نے جو فرقہ وہابیہ کا ہندوستان میں بانی ہے, جس نے محمد ابن عبد الوہاب نجدی کی کتاب التوحید کا ترجمہ اردو زبان میں تقویت الایمان کے نام سے کیا, اس کتاب کے اندر یہ ساری باتیں لکھی اور آگے لکھتا ہے کہ اللہ تعالی کے سامنے, اللہ صاحب کے آگے تمام مخلوق چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی, اب چھوٹی ہو یا بڑی مخلوق میں چھوٹی سے مراد عام انسان ہے, چرند پرند ہیں, درند ہیں, ذرے ہیں, کائنات کے ہر شعبے ہیں, یہ سب مخلوقات میں شامل ہیں. تو چاہے مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی, اب بڑی سے مراد کون؟ نبی ہوئے, رسول ہوئے, صدیق ہوئے, شہید ہوئے, ولی ہوئے, یہ اللہ کی مخلوق میں بڑا مقام رکھنے والے ہیں. تو اب یہ لکھتا ہے اسماعیل دہلوی کہ اللہ صاحب کے آگے تمام مخلوق چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی وہ ذرے ناچیز سے بھی کمتر ہے, ذرے ناچیز سے بھی کمتر ہے. یعنی ذرہ, ایسا ذرہ جو بالکل ہلکا پھلکا ناچیز ذرہ ہو, اس ذرے سے بھی کم ہے. کون؟ نبی, ولی, صدیق, شہید, ایمان والے, متقی, پرہیزگار, عالم, مولوی, حافظ, قاری, مفتی, سب اللہ کے سامنے ذرہ ناچیز سے بھی کمتر ہے. اور آگے لکھتا ہے بلکہ چوڑے چمار سے زیادہ ذلیل ہیں. معاذ اللہ, چوڑے چمار سے زیادہ ذلیل ہے. یعنی چوڑے چمار کی تو تھوڑی بہت عزت ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ گئے گزرے اگر ہیں تو وہ نبی, صدیق, شہید, ولی ہے. معاذ اللہ. یہ نبی کی عظمت گھٹانے والی بات اس نے لکھی ہے, نبی کی شان و شوکت کو مٹانے والی بات لکھی ہے. اللہ کی توحید بیان کرنے کے لیے نبی کی توہین اس نے کی ہے, اللہ کی عظمت بیان کرنے کے لیے نبی کی عظمت کو گھٹایا ہے. یہ عزیزان ملت, یہ فرقہ وہابیہ کا شیوا ہے اور اس کی بنیاد گستاخی رسول پر رکھی گئی ہے. اس کی بنیاد ہی گستاخی رسول ہے. مقصد اس جماعت کے بنانے کا یہی ہے کہ نبی کی عظمت کو گھٹا دیا جائے, نبی کی عظمت کو مٹا دیا جائے. تو اعلی حضرت نے ایسے ہی تمام فرقہائے باطل کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا, مٹ گئے, ایسا مٹا کہ آج تک نام و نشان نہیں ہے اسماعیل دہلوی کا. اللہ اکبر. ہاں, سرحد کے پٹھانوں نے اس طرح مارا اسے, اسماعیل دہلوی کو, اور مار کر اس کے جسم کے
گوشت کے ہڈی کے اتنے ریزے کر دیے، پتہ نہیں وہ ریزوں کا کیا حال ہوا، وہ گوشت کے ذروں کا کیا حال ہوا۔ آج تک یہ فرقہ وہابیہ کی مولوی اسماعیل دہلوی کی قبر کا کہیں پتہ نہیں ہے کہ کہاں ہے اس کی خبر۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادات تیرے۔ اللہ اللہ، میرے اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ذکر کو بلند فرما دے، اللہ تعالیٰ جس کا خود ذاکر ہو، اللہ تعالیٰ خود جس کو یاد فرماتا ہو، جس پر درود و سلام کی ڈالیاں نشاور کرتا ہو، بھلا اس کے ذکر کو کون مٹا سکتا ہے؟ اس کے ذکر کو کون ختم کر سکتا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ کتنا بلند کیا؟ حد نہیں بتائی، کہاں تک بلند کیا لمٹ نہیں بتائی، کہاں تک اونچا کیا لمٹ نہیں بتائی۔ اب تم تلاش کرتے رہو کہاں تک بلند کیا ہے، کہاں تک بلند کیا ہے، کہاں تک بلند کیا ہے۔ تک تو ہے لیکن کہاں تک ہے وہ نامعلوم ہے۔ تک انتہا نامعلوم ہے، کسی کو نہیں معلوم، نہ مولوی کو معلوم، نہ عالم کو معلوم، نہ کسی ولی کو معلوم، نہ غوث کو معلوم، نہ قطب کو معلوم، نہ خواجہ کو معلوم، کسی کو نہیں معلوم کہ اللہ نے محبوب کی حد کہاں تک بلند فرمائی ہے، کہاں تک ان کو بلندیاں عطا کی ہیں۔ بڑے بڑے اونچی گردن والے نبی کی شان و عظمت کو جانچنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے زندگی بھر سرگرداں رہے، زندگی بھر کوشاں رہے، لیکن نبی کی حقیقت کو نہ پہچان سکے۔ اسی لیے تو میرے سرکار نے پہلے ہی اعلان فرما دیا تھا، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو سوائے میرے پروردگار کے کوئی نہیں جانتا۔ یہ ڈالڈا کیا جانے گا؟ یہ 14ویں صدی کا ڈالڈا کیا جانے گا نبی کی عظمت کیا ہے؟ تو مسلمانوں، وہ جماعت، وہ فرقہ، وہ پارٹی جو نبی کی عظمت کا گیت گاتی ہو، جو نبی کی شان و شوکت کو ظاہر کرتی ہو، جو نبی کی محبت کی بات کرتی ہو، وہی جماعت سچائی والی جماعت ہے، وہی جماعت نجات پانے والی جماعت ہے، وہی جماعت جنت کی حقدار جماعت ہے۔ اور جو مسلمان کہلا کر کلمہ پڑھ کر نبی کی عظمت کو گھٹانے والی بات کرے، چوڑے چماع سے زیادہ ذلیل نبی کو سمجھے معاذ اللہ، تو اس سے بڑا بدترین گستاخ اور کون ہو سکتا ہے؟ غور کرو آپ ذرا۔ ارے دنیا کی ہر قوم، چاہے اس کا تعلق ہندو دھرم سے ہو، سکھ مذہب سے ہو، عیسائی دھرم سے ہو، یہودی دھرم سے ہو، دنیا کے جتنے مذاہب اس وقت موجود ہیں، ہر مذہب والا اپنے مذہب کا جو پیشوا ہوتا ہے، اپنے مذہب کا جو امام اور مقتدا ہوتا ہے، اس کی خوب عظمت بیان کرتا ہے، جو باتیں اس کے اندر نہیں بھی ہے وہ بھی بیان کر دیتا ہے۔ لیکن الحمدللہ آج تک کسی سنی عالم دین نے وہ بات نبی کے تعلق سے ہرگز نہیں کہی ہے جو نبی کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ وہی باتیں بتائی ہیں جو نبی کی ذات میں موجود ہے، جس کا تذکرہ قرآن میں ہے، جس کا تذکرہ حدیث رسول میں ہے۔ سب سے اہم ترین مسئلہ جو ہے مسلمانوں کے سامنے اپنے دین و ایمان کو بچانے کا مسئلہ ہے، دین و ایمان کو محفوظ رکھنے کا مسئلہ ہے، کیونکہ آج صبح سے کچھ عجیب و غریب تماشے دیکھنے کو ملے۔ کیا بتاؤں میں آپ سے، کم عمر بچے، نوجوان بچے جن کے بھی چہرے پہ داڑھی نمودار نہیں ہوئی، ایسے بچے نبی کے علم کے تعلق سے دل میں شکوک و شبہات رکھتے ہیں کہ نبی کو علم غیب تھا یا نہیں تھا۔ اللہ، غور کرو آپ، یہ نوجوان بچوں کا ذہن کون خراب کر رہے ہیں؟ کون بتا رہا ہے ان کو کہ نبی کو علم غیب نہیں تھا؟ کون پٹھی پڑھا رہا ہے بچوں کو؟ یہ کون سکھا رہا ہے؟ کون ان کے ذہن کو پراگندہ کر رہا ہے؟ ذرا غور کرو آپ۔ ہم سنی علماء اسٹیج پر کھلے عام ان تمام گستاخیوں کی جب ہم مذمت کرتے ہیں تو ہم پر الزام دھرتے ہیں کہ مولوی سوائے جھگڑے کے کوئی بات ہی نہیں کرتے، ہمیشہ تنقید کرتے ہیں ان کے اوپر۔
کبھی تنقید کے سوا ان کا کوئی بیان ہی نہیں ہوتا. ارے میاں یہ تنقید برائے تنقید نہیں ہے بلکہ تنقید برائے تعمیر ہے. ہم مذمت گستاخ رسول کی کر رہے ہیں، ہم اچھے بھلے عاشق رسول کی کبھی مذمت نہیں کریں گے انشاءاللہ. اللہ اس کی تو تعریف کریں گے، اس کی توصیف بیان کریں گے، اس کے مقامات کو بیان کریں گے. جو عاشق رسول ہے، جو سرکار کا وفادار غلام ہے، ڈاکٹر اقبال صاحب بتاؤ کتنے عظیم شاعر گزرے ہیں، انہوں نے کیا بات لکھی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اعلی حضرت کی شاعری تو بے شک اپنی جگہ ہے مسلم الثبوت، لیکن ان کے علاوہ شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال لکھتے ہیں اپنے کلام میں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. ایسے ہی لکھ دیا انہوں نے. اللہ اکبر. اور آپ کو بتاؤں ڈاکٹر اقبال سے ایک سربستہ راز پوچھا گیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کو سر محمد اقبال کیوں لکھا جاتا ہے؟ سر کا لقب کب ملا آپ کو؟ سر کا لقب کب ملا؟ تو ڈاکٹر اقبال نے کہا جب آپ نے پوچھا ہے تو مجھے کہنا ہی پڑے گا، ورنہ اب تک یہ راز ہی تھا، لیکن میں آپ کے سامنے یہ راز کو کھول دیتا ہوں. جب میں نے اپنے آقا کی بارگاہ میں 1 کروڑ مرتبہ درود و سلام کا تحفہ پیش کیا ہے تب مجھے سر مانا گیا. اللہ، یہ عشق رسول کی بات ہے، یہ محبت رسول کی بات ہے. عزیزان محترم، تو آج یہ دنیا کے اندر جو معاملات ہم دیکھ رہے ہیں، نوجوان بچوں کے عقیدے بگاڑے جا رہے ہیں، نوجوانوں کے ذہنوں کو پراگندہ کیا جا رہا ہے، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے نوجوان بھائی بھٹکنے نہ پائیں، میرے نوجوان برادران اسلام جو ہے وہ بہکنے نہ پائیں، ان کا عقیدہ گستاخانہ نہ ہو بلکہ ان کا عقیدہ خوش عقیدہ ہو، وہ صحیح عقیدے کے حامل ہوں، صحیح عقیدے کو ماننے والے ہوں. اب دیکھو قرآن کریم جو ہماری ہدایت کے لیے موجود ہے، اب اس قرآن کریم ہی کی آیتیں پیش کرتے ہیں، قرآن کریم ہی کی آیتیں پیش کرتے ہیں، لیکن مفہوم اس کا غلط بتاتے ہیں، بس وہیں سے گڑبڑ ہوتی ہے. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرات گرامی، تو یہ قرآن پیش کرتے ہیں، حدیث بھی پیش کرتے ہیں. دیکھو رسول اللہ نے ایسا فرمایا، قرآن میں ایسا کہا گیا، قرآن میں یہ خدا کا فرمان ہے، لیکن مفہوم وہ نہیں بیان کرتے ہیں جو اللہ کی مرضی اور مشیت ہے، جو اس کی مرضی کے مطابق ہو وہ بات نہیں کہتے ہیں بلکہ اپنی مرضی کی بات کرتے ہیں، یہ اپنی طبیعت کی بات کرتے ہیں. مثال کے طور پر اب قرآن کی ایک آیت انہوں نے پیش کی، لا یعلم الغیب الا ہو، یعنی غیب نہیں جانتا مگر وہ اللہ. اب اس اتنا ہی کہہ دیا، نوجوان کو سکھا دیا دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ وہ غیب اللہ ہی جاننے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، نہیں جانتا کوئی غیب مگر وہ اللہ. بس اتنی سی بات کہہ دی تو کوئی بھی آدمی بہک جائے گا، کوئی بھی آدمی بھٹک جائے گا کہ بھائی قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو یہ دین و ایمان کے چور، یہ قرآن کی تحریف کرنے والے، قرآن کے ترجمے میں ڈنڈی مارنے والے، اس آیت کو تو دیکھ لیا لیکن قرآن کی اس آیت کو نہیں دیکھا جس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرما رہا ہے ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ. یہ بھی تو قرآن کی آیت ہے. اندھے ایک آیت تجھے نظر نہیں آئی قرآن میں؟ اللہ پاک فرما رہا ہے ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، یہ غیب کی خبریں ہیں محبوب، ہم تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیجتے ہیں. اب وحی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک وحی جلی، ایک وحی خفی. اب اس کو اصطلاح شریعت میں کہتے ہیں وحی مطلوع، وحی غیر مطلوع. اب وحی مطلوع اس وحی کو کہتے ہیں جو اللہ تعالی جبریل کے واسطے سے اپنے نبی تک پہنچایا ہو. یہ وحی جلی ہے، یہ وحی مطلوع ہے. اب یہ وحی
جبریل علیہ السلام کے واسطے سے نبی تک پہنچی تو یہ وحی جلی کہلائی، وحی مطلوع کہلائی۔ اب ایک اور وحی ہے جس کو وحی خفی کہتے ہیں اور وحی غیر مطلوع کہتے ہیں۔ وہ وحی کون سی ہے؟ تو یہاں جبریل کا واسطہ نہیں ہے، یہاں میکائیل کا واسطہ بھی نہیں ہے، یہاں اسرائیل و اسرافیل کا بھی واسطہ نہیں ہے علیہ السلام، کسی فرشتے کا واسطہ نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ اپنے نبی کو وحی عطا فرماتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سورہ نجم کی آیت ہے، اللہ پاک نے اعلان فرما دیا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ اپنی خواہش اور اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے۔ کون؟ نبی اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں بولتے، ان کی زبان سے کوئی لفظ کوئی جملہ اپنی خواہش سے نہیں نکلتا ہے۔ ان ہوا الا وحی یوحا، مگر وہ کہ اللہ ان پر وحی بھیجتا ہے تو ان کی زبان سے کلمات جاری ہوتے ہیں۔ تو اب نبی یہ پاک کی زندگی پاک میں جتنے کلمات میرے آقا کی زبان سے نکلے ہیں، جتنے جملے نکلے ہیں، جتنی باتیں نکلی ہیں، جتنے کلمات نکلے ہیں، وہ سب وحی الہی ہے، وحی الہی ہے، وحی الہی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آپ کو آ رہی نا؟ اب جو جبریل کے واسطے سے وحی آئی وہ قرآن کہلایا، اور بغیر جبریل کے واسطے سے جو وحی آئی وہ حدیث رسول کہلائی۔ تو حدیث بھی دراصل وحی الہی ہے اور قرآن بھی وحی الہی ہے۔ فرق دونوں میں اتنا ہے کہ قرآن میں جبریل کا واسطہ ہے اور حدیث میں کسی فرشتے کا واسطہ نہیں ہے۔ اللہ راست اپنے حبیب کو علم عطا فرماتا ہے۔ اب یہ آیت قرآن کی اور سن لو، اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ۔ یہ 30ویں پارے کی آیت ہے۔ اللہ پاک نے اس آیت میں اعلان فرما دیا اور وہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ سبحان اللہ، غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، کنجوس نہیں ہے۔ ارے غیب جانتے بھی ہیں، غیب بتاتے بھی ہیں۔ جو جانتا ہے وہی تو بتا سکتا ہے نا، جو نہیں جانے گا وہ کیا بتائے گا؟ تو اللہ پاک اس آیت میں نبی کے علم غیب کی تعریف فرما رہا ہے کہ وہ نبی غیب کی بات بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ تو اب یہاں وہابیوں نے ڈنڈی ماری، کہا کہ جناب وما ہوا میں جو ضمیر ہے اس کا مرجع رسول کی ذات نہیں بلکہ اللہ کی ذات ہے۔ وما ہوا علی الغیب بضنین، اس سے مراد اللہ کی ذات ہے۔ وہ اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، وہ اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ یہ ترجمہ بھی انہوں نے کر دیا تو پھنس بھی گئے۔ ارے جو اللہ عالم الغیبی والشہادہ ہے وہ ایسا زبردست سخی ہے، جواد ہے کہ اپنے نبی کو غیب بتانے میں بخل نہیں کرتا ہے، خوب بتاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر خدا کی طرف بھی مرجع کرو اس ضمیر کا ہوا کی تو وہاں بھی جو ہے علم غیب مصطفیٰ ثابت ہوتا ہے، اور اگر رسول کی ذات کی طرف ہوا کا مرجع ہو تو وہاں پر بھی رسول کا علم غیب ظاہر ہوتا ہے، بچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ اب ایک آیت، تیسری آیت سنو قرآن کی، اللہ پاک فرماتا ہے عالم الغیب لا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ الفاظ تو تھوڑے بہت آپ کے بھی سمجھ میں آ رہے ہوں گے، غیب کا لفظ آیا اس آیت میں ہے نا، عالم الغیب، عالم کے معنی جاننے والا، غیب کا جاننے والا۔ پھر آپ نے یہی سنا کہ من رسول، رسول کا بھی ذکر اس آیت میں ہے۔ اتنا تو سمجھتے ہیں نا، پورا نہیں سمجھو گے تو اتنا تو سمجھے ہوں گے کہ غیب کا بیان ہو رہا ہے، رسول کا بھی اس میں ذکر ہو رہا ہے۔ تو اب سنو پوری آیت کا ترجمہ۔ عالم الغیب، غیب کا جاننے والا کون؟ اللہ تعالی۔
لا یظہر، وہ مطلع نہیں فرماتا، علی غیبہ احدا، اپنے غیب پر کسی کو، اپنے غیب پر وہ کسی کو اطلاع نہیں کرتا، الا مگر من ارتضی من رسول، رسول میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو علم عطا فرماتا ہے۔ اب یہ قرآن کی آیتیں تو پڑھ رہا ہوں میں، اپنے گھر کی بات تو نہیں بتا رہا ہوں۔ اب یہ دیوبندی، وہابی، تبلیغی، اہل حدیث جتنے ان کے علماء ہیں ان سے پوچھو، تم علم غیب کا انکار کرتے ہو تو کیا یہ آیتیں تمہیں نظر نہیں آئی قرآن میں؟ کیوں انکار کرتے ہو؟ کس بنیاد پر انکار کرتے ہو؟ یہی نا کہ نبی کی عظمت کو گھٹا دیں، مقصد یہی ہے ان کا۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ تو نبی کی شان و شوکت بیان فرما رہا ہے اور یہ نبی کی عظمت کو گھٹانا چاہتے ہیں، اور نوجوان بچے ان کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو اے نوجوانوں، اگر تمہارا رسول تم کو محبوب ہے، تم رسول سے اپنی محبت رکھتے ہو، وہ رسول جس نے ہم غلاموں کے بخشش کی خاطر رات رات بھر سجدے میں سر رکھ کر اللہ کے سامنے بخشش کی دعائیں مانگی ہے، وہ رسول جو سفر میں رہے تو امت کا خیال فرماتے رہے، وہ رسول جو حضر میں رہے تو امت کا خیال فرماتے رہے، وہ رسول جو جلوت میں رہے تو امت کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے رہے، وہ رسول جو خلوت کی عالم میں رہے، خلوت میں رسول امت کی بخشش کی دعا مانگتے رہے، فرش پر رہے تو امت کی بخشش کا خیال رہا، عرش پر گئے تو وہاں بھی امت کی بخشش کا خیال رہا، پیدا ہو رہے ہیں تو امت کی بخشش کا خیال ہو رہا ہے، دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں تو امت کی بخشش کا سوال ہو رہا ہے۔ اے نوجوانوں، اے ایمان والو، اے بزرگوں، اے میرے ساتھیوں، اے عزیز بچوں، اے میری مقدس ماؤں بہنوں، آپ سب سے میرا یہی مطالبہ ہے کہ یہ باطل طاقتیں، طاغوتی قوتیں تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہتی ہیں، تمہارے ایمان کو برباد کر کے تمہیں بے ایمان بنا دینا چاہتی ہیں۔ خدا را ان کا شکار نہ بنو، ان کے تم جال میں نہ پھنسو، ان کے فریب کا تم شکار نہ ہو، بلکہ اپنا دین، اپنا ایمان، اپنا عقیدہ، محبت رسول کو ہمیشہ سینے سے لگائے رکھو۔ تم جب یہ دیکھو کہ جو کوئی محبت رسول کے خلاف بات کہہ رہا ہے، جب تم یہ دیکھو کہ کوئی شان رسول کو گھٹانے والی بات کر رہا ہے، جب تم یہ دیکھو کہ کوئی رسول پاک علیہ السلام کی عظمت کا انکار کر رہا ہے، تو فوراً وہاں سے جدا ہو جاؤ۔ وہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا، تمہارا ہمدرد نہیں ہو سکتا، تمہارا بہی خواہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تمہارے دیمان، تمہارے عقیدہ رسول کو، محبت رسول کو مجروح کرنے کے لیے نبی کی شان میں گستاخانہ جملے بول رہا ہے۔ وہاں سے فوراً جدا ہو جاؤ اپنا ایمان اگر بچانا چاہتے ہو، کیونکہ سرکار نے فرما دیا ایاکم و ایاہم، ایسے بد مذہبوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، نہ تم ان کے پاس جاؤ نہ ان کو اپنے پاس آنے دو۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ مجیب علی قادری رضوی اپنے گھر کی بات نہیں کر رہا ہے، اپنے من کی بات نہیں کر رہا ہے، رسول اعظم کی بات سنا رہا ہے۔ اے ایمان والو، ذرا آپ غور و فکر کر لینا اس بات پر، رسول اعظم علیہ السلام نے بد مذہبوں سے، بد عقیدوں سے ہمیں دور رہنے کا کیوں حکم دیا ہے، ان سے بچنے کی کیوں تاکید فرمائی ہے؟ اسی لیے نا کہ ہمارے پاس دفاع کا سامان نہیں ہے، ہم دفاع نہیں کر سکتے دشمن کے حملوں کا، اس لیے تم دشمن سے دور ہی رہو تاکہ اس کی زد میں نہ آ جاؤ، تمہارا ایمان کہیں تباہ و برباد نہ ہو جائے۔ اللہ اللہ، مثال کے طور پر آج کے زمانے میں ڈاکٹر یہی کہتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں صحت مند انسانوں کو کہ دیکھو کہ تم بیماروں کے قریب مت جاؤ، یعنی ایڈز کی بیماری بڑی مہلک بیماری ہے، کینسر کی بیماری بڑی مہلک بیماری ہے، جزام کی لیپریسی کی بیماری بڑی مہلک بیماری ہے، ایسے بیماروں کے تم قریب مت جاؤ۔ اگر تم جاؤ گے، ان کے ساتھ اٹھو گے، بیٹھو گے، ان کا کپڑا استعمال کرو گے، ان کا توال استعمال کرو گے، یا پھر تم ان کے برتن میں کھانا کھاؤ گے، تو ہو سکتا ہے وہ جراثیم تمہیں بھی لگ جائیں، ہو سکتا ہے وہ جراثیم تمہیں بھی لگ جائیں۔ اس لیے سرکار نے فرمایا، حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس گاؤں میں طاعون کی بیماری پھیل جائے،
جس گاؤں میں پلیگ کی بیماری پھیل جائے، خبردار خبردار وہ گاؤں میں رہنے والے لوگ گاؤں سے باہر نہ جائیں بلکہ اللہ کی مرضی پر راضی رہیں۔ اور میرے آقا نے دوسرے گاؤں والوں کو خبردار کیا، خبردار خبردار اس گاؤں میں قدم نہ رکھنا جہاں پر پلیگ کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، اس گاؤں میں قدم نہ رکھنا جہاں پر پلیگ کی بیماری پھیلی ہے، طاعون کی بیماری پھیلی ہے۔ اس لیے سرکار منع فرما رہے ہیں، صحت مند آدمی بیماری والے گاؤں میں جائے گا تو ہو سکتا ہے بیماری اسے بھی لگ جائے۔ سرکار نے اس سے بچنے کی تاکید فرمائی، اور دنیا کے حکماء ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں، ایڈز کی بیماری والے کا تم سرنج استعمال مت کرو، اس کا خون استعمال مت کرو، اس کا کپڑا استعمال مت کرو، اس کے ساتھ مت بیٹھو، اس کے ساتھ مت اٹھو۔ عزیزان ملت اسلامیہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہیں تم کو بیماری نہ لگ جائے، کہیں ایڈز کی بیماری نہ لگ جائے۔ آج تو حکومت یہ بات پر فیصلہ کرنے پر سوچ رہی ہے کہ شادی کرنے سے پہلے دلہا میاں جو بننے والے ہیں ان کا HIV ٹیسٹ کر لیا جائے، کہیں ان کو ایڈز کی بیماری تو نہیں ہے، کہیں شادی کرنے کے بعد بیماری کہیں بیوی کو منتقل نہ ہو جائے، بیوی سے پھر بچے کو منتقل نہ ہو جائے، کہیں ماں باپ ہی ہلاک ہو جائے، بچہ بھی ہلاک ہو جائے۔ حکومت سوچ رہی ہے قانون بنانے کے لیے۔ HIV ایسی خطرناک بیماری ہے، عزیزان ملت اسلامیہ اس سے بچاؤ کے لیے لاکھوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، کروڑوں روپے کی تشہیر کی جا رہی ہے، بڑی بڑی دوائیں اور انجیکشن ایجاد کیے جا رہے ہیں تاکہ ایڈز کی بیماری سے بچایا جائے، ایڈز کی بیماری سے محفوظ کیا جائے، کیونکہ ایڈز کی بیماری انسان کو ہلاک کر دیتی ہے، ایڈز کی بیماری انسان کو برباد کر دیتی ہے، ایڈز کی بیماری انسان کو خبر کی منزل میں پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے بچاؤ کی تدبیریں اختیار کی جا رہی ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بولو آپ کا ایمان زیادہ عظمت والا ہے یا آپ کی جان عظمت والی ہے؟ ایمان عظمت والا ہے، ایمان بے مثال نعمت اور دولت ہے خدا کی۔ تو اس دولت ایمان کو، اس نعمت ایمان کو بچا لو جان قربان کر کے۔ ایمان کو بچانا ہے اور ایمان کو بچانے کے لیے جان دینا ہے تو جان قربان کر دو، ایمان کو بچا لو۔ اس لیے یہ جان اگر چلی جائے گی خدا کی محبت میں، رسول کی محبت میں، تو اللہ تعالی پھر تمہیں دوبارہ زندگی عطا فرما دے گا۔ لیکن ایک مرتبہ ایمان اگر چلا گیا سینے سے نکل کر تو پھر دوبارہ لوٹ کے نہیں آئے گا۔ یہ جان تو ملے گی دوبارہ لیکن ایمان نہیں ملے گا دوبارہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے مسلمانوں، نوجوانوں، اپنے دین و ایمان کو اپنی جان سے زیادہ محفوظ رکھو۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے ہم کو تعلیم دی، موٹے موٹے لفظوں میں فرمایا۔ کیا فرماتے ہیں کہ میاں سانپ کی صحبت میں بیٹھنا گوارا کر لو، ناک سانپ ہے، پھن کھولا ہوا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ، کوئی غم نہیں، کاٹے گا تو جان ہی تو جائے گی، ڈسے گا تو جان ہی تو جائے گی۔ کوبرا سانپ کی صحبت میں بیٹھ جاؤ، بچھو کی صحبت میں بیٹھ جاؤ، کاٹے گا تو جان ہی تو جائے گی۔ لیکن وہابی کی صحبت میں مت بیٹھو، اس لیے کہ وہ کاٹے گا تو ایمان چلا جائے گا، وہ کاٹے گا تو ایمان چلا جائے گا۔ کتنے نوجوانوں کا ایمان برباد ہو گیا۔ کل تک جو جلوس محمدی میں شرکت کرتے تھے وہ نوجوان آج محمدی جلوس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ کل تک جو نبی کی میلاد بیان کرتے تھے یا سنتے تھے آج نبی کی میلاد کا بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ ان کا ذہن خراب کیا جا رہا ہے۔ یہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں جو نظام آباد میں بھی ہیں، حیدرآباد میں بھی ہیں، دنیا کے ہر خطے اور علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان کا مقصد یہی ہے کہ نوجوانوں کو لالچیں دے دے کر اپنے سے قریب کرو، پھر ان کے دین و ایمان کو برباد و تباہ کر ڈالو۔ یہ سازشیں ہو رہی ہیں۔ تو اس وقت ہمارا، آپ کا، سب کا، اور خصوصاً ماں باپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنی اولاد کو بچپن ہی سے صحیح تعلیم و تربیت دے دیں، پھر ان کو عقیدے کے بارے میں تعلیم دے دیں، رسول کی محبت سکھا دیں، آل رسول کی محبت سکھا دیں، قرآن کی تعلیمات سے بچپن ہی میں واقف کروا دیں۔ تو یہ تمام بنیادی باتوں کی تعلیم ماں اور باپ کو دینی ہے بچوں کو بچپن میں۔ لیکن آج کل معاملہ الٹا ہو گیا ہے، فرصت ہی نہیں ملتی، نہ ماں کو فرصت ہے نہ باپ کو فرصت ہے۔ صبح بچہ اٹھا 8 بجے بستر سے اٹھا اور ڈریس پہنا، یونیفارم پہنا، پھر جناب والا اس نے کچھ ہلکا پھلکا ناشتہ کیا، گاڑی گھر پہ آ گئی، آٹو رکشا آ گیا، اسکوٹر آ گئی یا بس آ گئی، بچہ چلا، اپنے گھر سے نکلا اور اسکول کی بس میں بیٹھ گیا، اسکول پہنچ گیا، کانوینٹ اسکول پہنچ گیا، انگلش میڈیم کے اسکول کو پہنچ گیا، تیلگو میڈیم میں پہنچ گیا، اردو میڈیم میں پہنچ گیا، بہرحال جس کو جو سیکھنا تھا سیکھ لیا۔ اب ماں باپ یہ
سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی, ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم دے دی, اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں داخلہ دلوا دیا, ہم نے اپنے بچوں کو جو ہے اچھے سے اچھے جو ہے ڈونیشن دے کر کے, زیادہ بھاری قیمت دے کر کے بچوں کی تعلیم کا انتظام کیا. ہائے افسوس افسوس صد افسوس کہ تم نے بچوں کو انگریزی سکھانے کے لیے تو جتن کیے, تم نے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے لیے تو بڑی محنتیں اٹھائیں, پیسہ بھی خرچ کیا, لیکن تم نے اپنے بچوں کے دین و ایمان کو بچانے کے لیے کون سا انتظام کیا؟ کیا آپ کو نہیں معلوم؟ واقعات نہیں پڑھتے اخبار میں آپ؟ بھونگیر میں, جو ہمارے آندھرا پردیشی کا ایک علاقہ ہے بھونگیر, سیاست اخبار میں اور دیگر اخباروں میں خبر چھپی تھی کہ وہاں ایک قفل کنجی بنانے والا نوجوان جو مسلمان تھا, عیسائیوں نے اس کے قریب آ کر دوستی کی, ادھر اس کے گھر کا پتہ لے کر گھر پہ پہنچے. یہ آیا تھا بازار میں کنجی قفل بنانے کے لیے, گھر میں بیوی تنہا تھی, تو کچھ عورتیں اس کے پاس پہنچ گئیں, عیسائی عورتیں, کہنے لگی بہن کیا حال ہے تمہارا, کیسے چل رہا تمہارا کاروبار؟ تو رونے لگی, کیا بتاؤں, میرا شوہر صبح سے شام تک جا کے محنت مزدوری کرتا ہے, لیکن 5-10 روپیہ بھی بڑی مشکل سے ملتا ہے, کیا کریں, بچوں کا پیٹ نہیں بھر سکتے, خود کا پیٹ نہیں بھر سکتے, انہیں اچھی تعلیم نہیں دے سکتے. تو اس نے کہا ارے فکر مت کرو, لو یہ 10,000 روپیہ میری طرف سے رکھو, جب تمہارے پاس پیسہ آ جائے گا تھوڑے تھوڑے کر کے لوٹا دینا. جب 10,000 روپیہ بن مانگے اس کو مل گیا, تو اب اس عورت کی تو بانچیں کھل گئیں. اب شوہر نامدار کا انتظار کرنے لگی, شوہر آئے گا تو خوشخبری سناؤں گی. جب شوہر شام کو آیا تو کہا اب فکر مت کرو, 10,000 کی رقم گھر میں آ گئی ہے. تو غریب آدمی جو 5-6 روپیہ روزانہ کماتا ہو, 10,000 کی گڈی دیکھ کر کتنی خوشی ہوگی اس کو؟ بولو, بہت خوشی ہوگی نا, دماغ اس کا اڑنے لگے گا آسمان پر. اللہ اکبر, اب خلا بازی کھانے لگے گا, منصوبہ بندی کرے گا, 10,000 آ گئے, اب یہ کروں گا, اب وہ کروں گا, اب ایسا کروں گا, ویسا کروں گا. تو ہوتے ہوتے کیا ہوا, اب اس کے چند دنوں کے بعد کہا کہ لاؤ قرضہ واپس کرو. تو وہ تو سمجھ رہی تھی کہ اب قرضہ تو بہت دنوں کے بعد دینا, لیکن قرضے کا مطالبہ ہوا تو اس نے کہا کہ ابھی تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے لوٹانے کے لیے. تو کہا ٹھیک ہے, اچھا کوئی فکر کی بات نہیں, ایسا کرو اتوار کو فلاں محلے میں ہمارا آفس ہے, وہ ہمارے آفس میں آنا, وہاں پر میٹنگ ہوتی ہے, وہ میٹنگ میں آدھا گھنٹہ بیٹھ کے چلے جانا تھا. اس نے کہا بہت اچھی بات ہے, کیا بڑی بات ہے, آدھا گھنٹہ بیٹھیں گے, ہم چلے جائیں گے. تو چنانچہ اس نے کہا کہ تمہارے شوہر کو بھی لانا, تم بھی آنا, بچوں کو بھی لانا, اس میٹنگ میں شریک ہونا. وہ میٹنگ کیا تھی, ہر اتوار کو گرجا گھر میں وہ اپنا پاٹ پڑھتے تھے, وہ وہاں پر بائبل پڑھتے تھے اور لوگوں کو عیسائی مذہب کی تعلیم دیتے تھے. دھیرے دھیرے اس کا ذہن اس طرح پلٹا دیا کہ پورا اس کا خاندان جو ہے عیسائی مذہب قبول کر لیا. یہ حال ہی کا واقعہ ہے. عزیزان ملت, آپ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ عیسائی مشنری آپ کی جڑوں کو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہے. ابھی اخباروں میں آیا تھا کہ جو کانوینٹ اسکول ہے, جو عیسائی مشنری کے اسکول ہیں, وہاں بچوں کو جو ہے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کا جو مجسمہ ہے, اس مجسمے کے سامنے گھٹنوں کے بل ٹھہر کر اس طرح دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے. اخباروں میں آیا تو اس کے خلاف واویلا مچایا گیا اور لوگوں کو مشورہ دیا گیا کہ اپنے بچوں کو ان اسکولوں سے نکال لو, لیکن کوئی نہیں نکالا. سب بچے جا رہے وہیں پر پڑھ رہے ہیں, کیونکہ معیاری تعلیم ہوتی ہے, بہت ہائر ایجوکیشن ملتا ہے, بہت ہی کوالیفیکیشن والا معاملہ ہے. اس طریقے کی باتیں کر کے لوگ اپنے بچوں کا دین و ایمان ابھی سے تباہ کرنے کا راستہ بنا رہے ہیں. اور کریے آپ, یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. سب سے پہلی ذمہ داری کہ اپنی اولاد کو بچپن ہی میں ایسی تعلیم دے دیں. اللہ اللہ, کیا آپ نہیں جانتے سیدہ فاطمہ زہرا شہزادی رسول خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا, سبحان اللہ, جو جنتی عورتوں کی بھی سردار ہیں, دنیا کی تمام ایمان والی عورتوں کی بھی وہ سردار ہیں. سیدۃ النساء فی الدنیا والآخرہ ان کو کہا گیا. وہ دنیا میں بھی عورتوں کی سردار ہیں, آخرت میں بھی عورتوں کی سردار ہیں. سبحان اللہ. جب ان کے بطن اقدس میں سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ فرما ہوئے تو آپ اس وقت حاملہ تھیں, 9 مہینے کی مدت مکمل ہو گئی, لیکن نماز عصر کا وقت آیا تو آپ نے مصلی بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑی ہو گئی. غور کرو آپ, نماز کا کیسا اہتمام ہے. اللہ اللہ, نماز اثر ادا کی آپ نے کہ فوراً درد ذہن ظاہر ہونے لگا, زچگی کی علامات ظاہر ہونے لگی, تو آپ حجرے میں اندر تشریف فرما تھیں. بس وہیں پر سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت ہو گئی. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز کے بعد پیدا ہوئے. کب پیدا ہوئے؟ عصر کی نماز کے بعد پیدا ہوئے. پھر آپ کو نفاس کا خون بند ہو گیا, پھر آپ نے غسل کر لیا اور اسی دن کی نماز مغرب ادا فرمائی.
یہ تھا سیدہ فاطمہ زہرا کا کردار. ہماری عورتوں کا معاملہ یہ ہے کہ کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے تو 40 دن تک وہ نماز کو بھول ہی جاتی ہے. یہ فوٹوگرافی مت کریے. 40 دن تک نماز روزہ سب ختم، کیونکہ گھر والے ہی وہ کہہ رہے 40 دن کا چلہ جب تک نہیں ہوا عورت پاک نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے مسئلہ. نفاس کا خون جب بند ہو جائے بہنا تو فوراً عورت غسل کر کے پاک ہو کر وہ نماز بھی پڑھ سکتی ہے، روزہ بھی رکھ سکتی ہے، تلاوت بھی کر سکتی ہے اور کعبۃ اللہ کا طواف بھی کر سکتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ امام حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت کا معاملہ ہوا. اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے باعث ہوئی تو اب کس طرح پرورش کرتی ہیں اپنے شہزادوں کی. سبحان اللہ. جب رات کا وقت آتا ہے شہزادوں کو سلانا ہے تاکہ بچے جلدی سو جائیں تو میں عبادت کروں خدا کی، بچے جلدی محو خواب ہو جائیں تو میں تہجد کی نماز پڑھوں، اپنے شوہر کی خدمت کروں. یہ جذبہ دل میں رہتا تھا. بچوں کو تھپک تھپک کے سلاتی تھیں تو وہ معاذ اللہ کچھ الٹی پلٹی باتیں سنا کر نہیں سلاتی تھیں، بلکہ ان کی زبان پر کیا کلمے ہوتے تھے. سبحان اللہ. وہ کہتی تھی اپنے بچوں کو سلاتے وقت حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. یہ کلمات مبارکہ پڑھ پڑھ کر امام حسن کو بھی سناتی تھی، امام حسین کو بھی سناتی تھی. یعنی گویا ماں اپنا کردار ادا کر رہی ہے، بچوں کو بچپن سے ان کے کانوں میں رس گھول گھول کے ڈال رہی ہے. کس کے نام کا رس گھول رہی ہے؟ اپنے نام کا رس نہیں گھول رہی ہے، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کا رس گھول گھول کے کانوں میں ڈال رہی ہے. تو وہ حسنین کریمین جب جوان ہوتے ہیں تو دین کے وہ مجاہد بنتے ہیں، دین کے محافظ بنتے ہیں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دین اسلام کے خاطر عظیم الشان قربانی دے کر کے آپ نے ملت اسلامیہ کو بکھرنے سے بچا لیا. اور امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کی دھرتی پر ملت اسلامیہ کو تباہ ہونے سے بچا لیا، اپنی جان قربان کر دی، اپنا پورا کنبہ کٹوا دیا. لیکن آپ نے نانا جان کی امت کو تباہ نہیں ہونے دیا، دین اسلام کو برباد نہیں ہونے دیا، ایمان و عقیدت کی باتوں کو تباہ نہیں ہونے دیا. آپ نے اپنی جان کو قربان کیا اور دین و ایمان کو بچا لیا، ملت اسلامیہ کو بچا لیا. تو یہ تربیت کا نتیجہ ہے. قاری صاحب تشریف لائے ماشاءاللہ، بڑی بے چینی سے انتظار ہو رہا تھا آپ کا. جب سے یہ گئے ہیں نظام آباد چھوڑ کر، نظام آباد کی جو بہار تھی وہ چلی گئی. کئی لوگ محسوس کر رہے ہیں. بہرحال یہ زیادہ دور نہیں ہے، قریب ہی ہے. جب آپ یاد کرو انشاءاللہ آ جائیں گے. ابھی قاری صاحب نے کل بتایا تھا ہم کو، قاری ابراہیم صاحب نے، کہ انشاءاللہ کل جلسے میں قاری جان مشہودی صاحب تشریف لا رہے ہیں. میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے. کل اتفاق سے میرا پروگرام بودھنی میں تھا، بودھن سے فارغ ہو کر پھر آٹو نگر پہنچا. کل بھی ملاقات ہوئی اور بتایا، وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ میں آؤں گا. الحمدللہ وعدے کو پورا کیا، تشریف لائے. اور یہ بھی خوشخبری آپ کو بتا دوں کہ ہمارے آپ کے منتظر وہ ذات جو آسمان علم و ادب کی شاہکار ذات ہے، وہ ذات جن پر علماء ناز کرتے ہیں، عوام کو تو چھوڑو، علماء ناز کرتے ہیں، وہ شخصیت مبارکہ حضرت علامہ مولانا شاہ محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب اعظمی قبلہ مدظ اللہ النورانی، وہ نظام آباد کی سرزمین پر تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر بعد وہ جلوہ بار ہوں گے اسٹیج پر اور اپنے نورانی خطاب سے آپ کو نوازیں گے. اگرچہ کہ حضرت کا خطاب پرمغز اور علمی خطاب ہوتا ہے، آپ حضرات اگر دل جمعی کے ساتھ کان لگا کر دھیان سے ان کے بیان کو سنیں گے تو بہت محظوظ ہوں گے انشاءاللہ آپ، اور علمی معلومات میں آپ کی اضافہ ہی ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ایسی عظیم الشان علمی شخصیتوں کو ہم تمام علماء کے سروں پر اور عوام کے سروں پر تاج سلامت رکھے
اور ان کے علمی فیوز و برکات سے اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو مستفید اور مستنیر ہونے کا موقع عطا فرمائے۔ ابھی اڑوپی میں مناظرہ ہو رہا ہے غیر مقلدوں سے، اور اس مناظرے میں اہل سنت و جماعت کی طرف سے حضرت محدث کبیر ہی ہوں گے۔ 14 اپریل کو مناظرہ مقرر ہو چکا ہے، اڑوپی کرناٹک، یو پی مت سمجھنا، اڑوپی وہاں ہوگا۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کی اپنی ایک اپنی تاریخ ہے، انفرادی شان ہے، جب کبھی ایسی باطل طاقتوں سے مقابلہ آرائی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے حق کو فتح عطا فرمائی۔ الحق یعلو ولا یعلا، حق ہمیشہ کامیاب رہتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ حق کی پہچان یہی ہے، کیونکہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور اہل سنت و جماعت حق ہے، تو کامیابی تو ہمارا ہی مقدر ہے۔ بہار میں ہوا تھا نا مناظرہ، تو وہاں بھی یہ لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ پڑے۔ وہ سی ڈی میں سب تو بتایا، لیکن بھاگنے کا منظر کٹ کر دیا، کیونکہ اس کا آپریٹر وہی تھا، وہی جماعت سے متعلق تھا۔ اب اس نے اپنی جماعت کی بدنامی کو دیکھ کر وہ منظر ہی کاٹ دیا اس نے۔ بہرحال یہ تو کاٹ چھانٹ تو ان کا اوڑھنا بچھونا ہے، جہاں کاٹنا ہو کاٹ دیتے ہیں، جہاں چھاٹنا ہو چھاٹ دیتے ہیں، جہاں جوڑنا ہو جوڑ دیتے ہیں۔ جوڑ بھی ان کے پاس ہے، توڑ بھی ان کے پاس ہے، اور ہمارے پاس الحمدللہ توڑ نہیں ہے، کاٹ چھاٹ نہیں ہے۔ یہاں جو ہے معاملہ سب بالکل کھرا کھرا، نکھرا نکھرا، ستھرا ستھرا، پاکیزہ پاکیزہ، سبحان اللہ۔ بالکل ایک اسٹریٹ لائن ہے، ہماری سیدھی لائن ہے صراط مستقیم کی۔ الحمدللہ یہاں پر کچھ پیچ نہیں ہے، یہاں پر چھول نہیں ہے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا مسلک بالکل نکھرا ہوا مسلک ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج نوجوانوں کے دین و ایمان کو بچانا اور اپنے بھی دین و ایمان کو بچانا وقت کا اہم ترین تقاضا ہے۔ جلسہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس مبارک موقع پر میں میرے تمام مسلمان بھائیوں سے اور مسلمان ماں بہنوں سے ہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو عقید اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رہنے کی انہیں تاکید کرتے رہیں، روزانہ بلا ناغہ ان کو دیکھتے رہیں، کس کی صحبت میں جا رہا ہے، کہاں نماز پڑھ رہا ہے، کس کے پیچھے جا کر کس کی تقریریں سن رہا ہے، کہاں جمعہ کی نماز پڑھتا ہے، یہ ساری چیزوں کو نوٹ کرتے رہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ اس کے قدم دوسری راہوں کی طرف جا رہے ہیں تو ماں باپ کا فرض ہے کہ اپنی اولاد کو فوراً روک دے کہ فلاں مسجد میں تو نماز مت پڑھ، فلاں مسجد میں نماز پڑھ جو اہل سنت و جماعت کی مسجد ہے، جا فلاں مولانا صاحب کی تقریر سن، فلاں عالم کی تقریر مت سن، کیونکہ وہ بدعقیدہ گستاخ رسول ہے۔ اس طریقے سے ماں باپ کو نظر رکھنی پڑے گی اپنی اولاد کے متعلق، تب کہیں جا کر آپ کے بچوں کا ایمان و عقیدہ سلامت رہ سکے گا۔ اگر آپ نے غفلت برتی تو پھر آپ کو بعد میں پچھتانا پڑے گا، ارے ہم تو سمجھے تھے کہ بچہ بڑا نیک بن رہا ہے، لیکن نیک نہیں بنا بلکہ وہ تو بے ایمان ہو گیا ہے، گستاخ رسول ہو کر بے ایمان ہو گیا ہے، وہ بے ادب ہو گیا نبی کی بارگاہ کا۔ سنو رسول پاک علیہ السلام کی نالین پاک کو جو سرکار اپنے پاؤں مبارک میں پہنتے ہیں، جس کو ہم آپ اپنے لیے جوتا یا شوز کہتے ہیں، چپل کہتے ہیں، اگر نبی کی شان میں اگر ایسا لفظ بول دیا کہ نبی اپنے پاؤں میں جوتا یا جتیا پہنتے تھے تو علماء بالاتفاق فرماتے ہیں، فقہاء فرماتے ہیں کہ جتیا کہنے والا نبی کی نالین کو جتیا کہنے والا کافر ہو گیا۔ نبی کی نالین کی کوئی توہین نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ نبی کے رومال پاک کو اگر کوئی یہ کہہ دے کہ نبی کا رومال تو بڑا میلا ہے، کچیلا ہے، معاذ اللہ، نبی کے رومال کو میلا کچیلا بھی کہے گا تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ یہ شریعت کے احکامات ہیں۔ اب غور کرو، رومال کو تم برا نہیں بول سکتے، نالین پاک کو تم گرا کے نہیں دیکھ سکتے، تو نبی کی ذات کو اللہ ہو۔ اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، فرش والے
تیری شوکت کا علو کیا جانے، یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ اللہ تعالیٰ نے عرش عظیم پر اپنے محبوب کا نام لکھا ہے، اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کا نام تحریر فرمایا ہے۔ جنت کے دروازوں پر ایک طرف لکھا ہے لا الہ الا اللہ، تو اسی کے ساتھ لکھا ہے محمد رسول اللہ۔ حوروں کی پیشانیوں پر یہی کلمہ لکھا ہے، فرشتوں کے سینے پر یہی کلمہ لکھا ہے، جنت کے درختوں کے پتے پتے پر یہی کلمہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ تعالیٰ جبکہ خالق ہے اکیلا، وہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو اس نے اپنی تمام چیزوں کو جو پیدا کیا ہے جنت میں، ان تمام جنتی اشیاء پر اپنا بھی نام لکھا، اپنے محبوب کا بھی نام لکھا ہے۔ تو کیا بتانا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنا اور اپنے حبیب کا نام لکھ کر تمام مخلوقات پر یہ ظاہر کر دینا چاہتا ہے کہ دیکھو جنت کا بنانے والا تو لا الہ الا اللہ ہے، لیکن جنت کا مالک محمد رسول اللہ ہے۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار۔ تو محبوب تم اللہ اللہ کہو، میں محمد محمد کہوں گا۔ محبوب تم اللہ اللہ کہو، میں محمد محمد کہوں گا۔ اللہ اللہ، یہ اللہ رسول کا معاملہ ہے، یہ راز و نیاز کا معاملہ ہے، یہ محب اور محبوب کا معاملہ ہے۔ اللہ محب رسول محبوب، رسول محب اللہ محبوب، یہ اللہ اور رسول کا معاملہ ہے۔ لہذا مسلمانوں، نہ تم اللہ تعالیٰ کی سنت کے خلاف جاؤ، نہ رسول کی سنت کے خلاف جاؤ۔ اللہ اللہ کہنا رسول کی سنت ہے، محمد محمد کہنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی سنت پر بھی عمل کریں، رسول اللہ کی سنت پر بھی عمل کریں۔ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اب آپ حضرات اپنے دین و ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا تیاری کریں گے؟ مجھے بتائیے، آپ کیا تیاری کریں گے؟ اس کے لیے سب سے پہلی تیاری یہ کرنا کہ آپ اپنے بچوں کو گھر میں بٹھا کر فرصت کی اوقات میں انہیں سمجھائیے محبت سے کہ بیٹا ہم سب اہل سنت و جماعت سے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی کو اللہ نے علم غیب سکھایا ہے، یہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ ہمارے نبی اپنی قبر انور میں زندہ ہیں، ہمارے نبی اللہ تعالیٰ کی عطا سے مالک و مختار بھی ہیں، وہ جس کو جو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دے دیں وہ لے لو۔ تو معلوم ہوا رسول دیتے ہیں، بولو رسول دیتے ہیں، اللہ اللہ رسول دیتے ہیں۔ اور میرے آقا نے حدیث پاک میں فرمایا انما انا قاسم واللہ معطی، بے شک اللہ تعالیٰ مجھے دیتا ہے اور میں بانٹتا ہوں، میں تقسیم کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کوئی مائی کا لال اہل حدیث جماعت کا محدث ہو، وہ اس حدیث سے انکار نہیں کر سکتا کہ رسول پاک نے فرما دیا انما انا قاسم واللہ معطی۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، کوئی مائی کا لال اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ ہمارے رسول جو ہے خدا کی عطا سے مالک بھی ہیں، مختار بھی ہیں، متصرف بھی ہیں، قاسم نعمت الہی بھی ہیں۔ سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، اپنے بچوں کو سکھاتے جاؤ کہ نبی ہمارے مالک بھی ہیں، مختار بھی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کو چاہے جنت عطا فرما دیں، جس کو چاہے جہنم نصیب کر دیں، اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے۔ چنانچہ ایک شخص رسول پاک کی بارگاہ میں آیا اور میدان جنگ میں شریک ہوا، بڑی بے جگری سے دشمنان اسلام سے مقابلہ کرتا رہا، یعنی وہ صحابی کا ہی درجے پر تھے، صحابی کا مقام پا چکے تھے، دشمنان اسلام سے مقابلہ آرائی کرتے کرتے میدان جنگ میں سب سے داد و تحسین وصول کر رہے تھے۔ دوسرے صحابہ کہہ رہے تھے واہ کیا مرد مجاہد ہے، واہ کیا مرد مومن ہے، کتنا بے جگری سے مقابلہ کر رہا ہے، کتنا بے باکی سے مقابلہ کر رہا ہے۔ لیکن رسول پاک نے فرمایا جہنمی ہے، جہنمی
اس وقت کسی کی سمجھ میں نہ آیا، لیکن سب کو یقین یہ تھا کہ رسول نے جو فرما دیا وہ ہو کر رہے گا۔ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، فقط اشارے میں سب کی نجات ہو کے رہی۔ سبحان اللہ، جس طرف چشمے محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے۔ سبحان اللہ، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی ہے، تم تعریف کر رہے ہو جہنمی ہے جہنمی ہے۔ تو چنانچہ معاملہ یہ ہوا کہ جب جنگ کا میدان ختم ہو گیا تو وہ صحابی جو میدان جنگ میں دشمنان اسلام سے مقابلہ کرتے کرتے زخموں سے چور چور ہو گئے تھے، جسم کے حصے سے خون لگاتار بہ رہا تھا، تکلیف بڑی شدت کی ہو رہی تھی، برداشت نہ ہوئی تکلیف، چنانچہ اپنے ہی ہاتھ سے خنجر لیا، اپنے ہی پیٹ میں بھوک کر اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ اللہ، سرکار نے تو پہلے ہی فرما دیا تھا جہنمی ہے، تو خودکشی کرنے والا کہاں جائے گا؟ بولو جلدی بولو، جہنم میں۔ اس لیے جل کے مرنے والا، زہر پی کے مرنے والا، ٹرین کے سامنے کٹنے والا، سولی لگا کر پھانسی پہ چڑھنے والا، جو اپنے ہاتھوں سے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالتا ہے، یہ سب جہنم رسید ہونے والے ہیں، یہ سب جہنمی ہے۔ لہذا اکثر عورتوں میں یہ مزاج پایا جاتا ہے، ذرا شوہر سے جھگڑا ہو گیا، گیس کا تیل اڈیل لیا، آگ لگا لی، بس ذرا شوہر سے جھگڑا ہو گیا، گھر سے بھاگ گئی، بولی میں کود گئی، ذرا شوہر سے جھگڑا ہو گیا، گئی جا کر پٹریوں پر لیٹ گئی۔ اللہ اکبر، یہ جہالت کی تاریکی ہے، اس کو دور کرنا ہوگا۔ اے میری ماں بہنوں، صبر کرو، صبر کرو، صبر کا بدلہ جنت ہے، صبر کرو، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اگر تمہارا شوہر تم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا ہے تو خدا را اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو، بلکہ صبر کا مظاہرہ کرو۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور صابرین کے لیے جنت کی عالی شان نعمتیں تیار کی گئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا، رسول پاک جس کے لیے جو فرما دے وہ بے شک جنتی ہے، جس کو فرما دے جہنمی تو بے شک وہ جہنمی ہے۔ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ارے ہٹ وہابی دور ہو، تجھ کو اور جنت سے کیا مطلب؟ ارے ہٹ وہابی دور ہو، تجھ کو اور جنت سے کیا مطلب؟ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ پیدا کرنے والا لا الہ الا اللہ ہے، مالک جنت محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام ذکر کر کے لکھ کر تقریراً ہر اعتبار سے اپنے محبوب کی عظمت و شان و شوکت کو ظاہر کر دیا ہے۔ بس یہ تمام باتیں اپنے بچوں کو سکھاؤ، بچپن ہی میں گٹی میں ڈالو ان کی۔ اللہ اللہ، ہمارے اعلیٰ حضرت کے جو خانوادے ہیں پیرزادوں کے، وہ پیرزادوں کے خانوادوں میں جو بچے پرورش پاتے ہیں، جو بچے پلتے ہیں، جو پیدا ہوتے ہیں، ان کے اعلیٰ حضرت کے پیر صاحب کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں تو بچوں کو جب گھٹی گھول کے پلائی جاتی ہے تو اس گھٹی میں ہم جو ہے اسلام کی محبت، رسول کی محبت، عشق مصطفیٰ، عشق اہل بیت، عشق صحابہ، یہ ساری چیزیں گھولتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت کی محبت بھی گھولتے ہیں، پھر وہ گھٹی بچوں کو پلا دیتے ہیں۔ اللہ اللہ، تو مطلب یہ ہوا کہ بچوں کو بچپن میں جو باتوں کی آپ تعلیم دیں گے، یقیناً وہ تعلیم کا اثر قیامت تک، یعنی آنے والی نسلوں تک باقی رہے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نسلوں کا تحفظ کریں اور ان کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے ہم کمر بستہ ہو جائیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ غور کرو، 5 سال 10 سال 8 سال 9 سال کے بچے، ان بچوں کو سکھاؤ بٹھا کر محبت رسول کیا ہے۔ سرکار کا نام آئے تو انگوٹھے چومنا، یہ محبت رسول کی علامت ہے۔ اللہ اللہ، بڑے بڑے نہیں چومتے ہیں، کہتے بدعت ہے، بدعت۔ یہ بدعت نہیں ہے، یہ محبت رسول کے تقاضے ہیں۔ سرکار کا نام جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب نام سنو نماز کے علاوہ، نماز میں تو نہیں حرکت کی جائے گی، نماز کے علاوہ اور خطبہ جمعہ کے علاوہ جب سرکار کا نام سنو، حدیث پاک میں یا مولوی کی تقریر میں یا نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جب نام محمد سنو صلی اللہ علیہ وسلم تو صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ لو درود، اور اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگا لو۔ اب اس کی فضیلت کیا ہے سنو، بتاتا ہوں آپ کو۔ مسجد نبوی شریف ہے، سرکار جلوہ فرما ہے، صحابہ تشریف فرما ہے، نماز کا وقت ہوا، حضرت بلال نے اجازت مانگی، یا رسول اللہ اذان کہہ دوں، نماز کا وقت قریب آ گیا ہے۔ سرکار نے کہا ہاں بلال اذان کہہ دو۔ حضرت بلال گئے، جو ممبر اذان کے لیے تعمیر کیا گیا تھا مسجد کے باہر، اس مسجد کے اذان کے ممبر پر آپ جلوہ فرما ہو گئے اور اذان کہنے لگے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔
اللہ تعالیٰ کے عظمت والے نام کا جب ذکر سنایا ساری محفل میں سناٹا چھا گیا، کیونکہ حکم ہے کہ جب اذان کہیں جائے تو اذان کے الفاظ کو غور سے سنو اور مؤذن جو کہتا ہے تم بھی اس کا جواب دو۔ اللہ اکبر کا جواب یہی ہے، تم بھی اپنی زبان سے کہو اللہ اکبر عز و جل و علا، یہ اس کا جواب ہوا۔ جب مؤذن کہے اشہد أن لا إله إلا الله میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، تنہا وہی معبود ہے سارے عالم میں۔ اب اس کا جواب کس طرح دینا ہے آپ کو؟ آپ بھی اپنی زبان سے اس طرح کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، انگلی بھی اٹھانا اس وقت۔ یہ اشارہ ہے کس بات کا انگلی اٹھانے کا؟ انگلی تو اٹھاتے ہیں آپ نماز میں بھی اٹھاتے ہیں جب اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، وہ لوگ تو گھماتے رہتے ہیں، ہم لوگ اٹھاتے ہیں، وہ گھماتے ہیں کیونکہ معاملہ گھمانے والا ہی ہے، سمجھے آپ؟ اس طرح گھماتے رہتے ہیں، یہ گھمانا نہیں ہے بلکہ انگلی اٹھانا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، الا اللہ کا ای جب ادا ہو فوراً انگلی کو نیچے کرنا ہے، اور حلقہ بنانا ہے اس طرح، بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کو اس طرح ملا کر حلقہ بناؤ، شہادت کی انگلی کو اس طرح بلند کرو۔ مطلب یہ ہے کہ انگلی اٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا اللہ ایک ہے۔ یہ شہادت کی انگلی اٹھا کر کیا ظاہر کر رہے ہیں؟ ہمارا اللہ ایک ہے۔ یہ حلقہ بنا کر کیا اشارہ کر رہے ہیں؟ یعنی پہلے زمانے میں جو لوگ خریدے جاتے تھے غلامی کے لیے تو ان کے ایک سیدھے کان میں ایک بڑا رنگ، آئرن جو ہے ان کے کان میں ڈال دیا جاتا تھا، یعنی حلقہ ایک کسی دھات کا، وہ ان کے کان میں رنگ ڈال دیا جاتا تھا، تو رنگ دیکھ کر لوگ پہچانتے تھے یہ کوئی غلام ہے، یہ آزاد نہیں ہے بلکہ غلام ہے۔ تو گویا اب آپ کو رنگ بھی بنانا ہے انگلی سے، انگلی بھی اٹھانا ہے، مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہم تیرے غلام ہیں، اے اللہ ہم تیرے غلام ہیں۔ انگلی اٹھانے کا حلقہ بنانے کا مقصد یہ ہوا۔ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو جب مؤذن بھی کہے اس وقت بھی آپ کو انگلی اٹھا کر اسی طرح اشارہ کرنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ عز و جل و علا، یہ الفاظ آپ دہرائیں۔ پھر جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اب یہ اذان کا جواب آپ دے رہے ہیں، درود پاک پڑھ لینا اور انگوٹھے چوم کر اس طریقے سے آنکھوں سے لگانا، پھر یہ دعا پڑھنا اللہم متعنی بالسمع والبصر، اے اللہ اس نام پاک کی برکت سے میری آنکھوں کو بھی فائدہ پہنچا، میرے کانوں کو بھی فائدہ پہنچا۔ سبحان اللہ۔ اللہم متعنی بالسمع والبصر، یعنی میرے کانوں کو اور میری آنکھوں کو فائدہ بخش بنا دے تو تیرے محبوب کے نام پاک کی برکت سے۔ اللہ اللہ۔ پھر یہ بھی دعا پڑھ لو، کیا دعا؟ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ ہی کے نام سے تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ ہی کے تو نام سے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ اللہ۔ تو اب یہ عمل کرنے والوں کے لیے فائدہ کیا ہے؟ سن لو، سرکار کا نام سن کر جو انگوٹھے چومیں آنکھوں سے لگائیں تو میرے سرکار کا یہ فرمان عالی شان سن لو، جس کو علامہ اسماعیل حقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تفسیر قرآن تفسیر روح البیان کے اندر بیان فرمایا ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف میں سرکار بھی تشریف فرما ہے، صحابہ کی نورانی جماعت بھی حاضر ہے، حضرت بلال اذان کہہ رہے ہیں، جب سرکار کا نام اذان میں پکارا گیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگوٹھوں کو چوما، آنکھوں سے لگایا اور کچھ زبان سے پڑھا۔ جب اذان مکمل ہو گئی تو سرکار نے فرمایا کہ آج میرے خلیل نے بہت پیارا عمل کیا ہے، بتاؤ تم میں سے کسی نے دیکھا؟ سرکار دریافت فرماتے ہیں بتاؤ تم میں سے کسی نے دیکھا کہ میرے پیارے نے کیا عمل کیا آج، پیارا عمل؟ تو ایک صحابی عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ میں نے دیکھا، جب آپ کا نام پاک حضرت بلال اذان میں کہہ رہے تھے تو اس وقت آپ کا نام سن کر حضرت صدیق اکبر نے دونوں ناخنوں انگوٹھوں کے ناخنوں کو چوما،
پھر آنکھوں سے لگایا اور کچھ پڑھا، میں نے یہ عمل دیکھا. تب سرکار فرماتے ہیں من فعل مثل ما فعل خلیلی انا طالبه فی صفوف یوم القیامہ وانا قائده الى الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کتاب کا نام تفسیر روح البیان، کتاب کے مصنف کا نام حضرت اسماعیل حقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے اس روایت کو اس کتاب میں تفسیر قرآن میں لکھا ہے کہ صدیق اکبر کا یہ عمل ایسا تھا کہ سرکار کا نام سن کر انگوٹھے چومتے تھے، آنکھوں سے لگاتے تھے. تو سرکار نے ان کو دیکھ لیا یہ عمل کرتا ہوا. پھر سرکار نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ میرے خلیل نے آج کون سا پیارا عمل کیا؟ صحابہ نے بیان کر دیا رسول اللہ ایسا ایسا کیا، ایسا ایسا کیا. تو سرکار خوش ہو کر اب خوشخبری سب کو سنا رہے ہیں من فعل مثل ما فعل خلیلی. اب جو میرا امتی میرے خلیل کی طرح عمل کرے گا، من فعل مثل ما فعل خلیلی، میرے خلیل کی طرح جو عمل کرے گا، انا طالبہ فی صفوف یوم القیامہ، میں قیامت کے دن صفوں میں تلاش کروں گا کہاں ہے وہ میرا پیارا امتی جو میرا نام سن کر محبت سے آنکھوں کو اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگایا کرتا تھا. کہاں ہے وہ پیارا پیارا امتی؟ سرکار فرماتے میں تلاش کروں گا، میں ڈھونڈوں گا. جبکہ حدیث پاک میں آیا ہے بخاری شریف کی، جب محشر کا میدان قائم ہوگا تو لوگ سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے. سوانیزی کی بلندی پر سورج اتر آئے گا، زمین تانبے کی طرح سرخ ہو جائے گی، پسینے کا دریا بہتا ہوگا، ماں اپنے اکلوتے کو بھول جائے گی، ماں باپ بیٹے کو بھول جائیں گے، بیٹا ماں باپ کو بھول جائے گا، بیوی بچوں کو بھول جائیں گے. سب کسی کی کسی کو پرواہ نہ ہوگی، سب اپنی اپنی جان بچانے کی فکر میں لگے ہوں گے. ایسے عالم میں لوگ مشورہ کریں گے کہ اس مصیبت سے کیسے نجات پائیں، اس اللہ کے عذاب سے کیسے ہم نجات پائیں. چلو آدم صفی اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ وہ پہلے نبی ہیں اللہ کے جو اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، مسجود ملائکہ ہیں تاکہ فرشتوں نے ان کو تمام فرشتوں نے ان کو سجدہ بھی کیا تھا، ان کا مقام بڑا بلند ہے. چلو ان سے جا کر سفارش کی درخواست کرتے ہیں کہ اے آدم صفی اللہ، اے مسجود ملائکہ، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری طرف سے سفارش فرما دیجئے. تو حضرت آدم علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، اللهم ربنا نفسی نفسی. جاؤ جاؤ کسی میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ. آج تو میں خود اپنی جان کے بارے میں فکر مند ہوں. میں یہی کہتا ہوں کہ اے اللہ میری جان، اے اللہ میری جان، اے میرے رب میری جان. سب کو اپنی اپنی جان بچانے کی فکر ہوگی. ارے ادھر دیکھو یارو، ادھر کیا دیکھ رہے ہیں؟ درود پاک پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. کتنا سمجھانا یار تم لوگ، کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ کہاں بیٹھے ہو تم؟ وہ تو سوئی گئے ہو الٹا. ماشاء اللہ. صلی اللہ علیہ نبی الامی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بھیا نیند بہت آ رہی ہے آپ کو، بستر پہ آرام کر لیجیے. اگر یہاں بیٹھ کر آپ سننے میں تکلیف محسوس کرتے ہیں درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد الجود والکرم علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیہ. جب صحابہ کے سامنے جب رسول پاک کا تذکرہ ہوتا تھا تو صحابہ ایسے بیٹھتے تھے. جب سیدنا مولا کائنات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کی سیرت و سنت کو جب صحابہ کے سامنے بیان کرتے تھے تو صحابہ ایسے بیٹھتے تھے باادب ہو کر کہ پرندے ان کے سروں پر آ کر بیٹھ جاتے تھے، یہ سمجھ کر کے پتھر کی چٹان رکھی ہوئی ہے جو حرکت ہی نہیں ہو رہی ہے. کچھ سمجھتے تھے پتھر کی چٹان رکھی ہوئی ہے، بیٹھ جاتے تھے آ کر. جبکہ وہ صحابہ ہوتے تھے اتنے باادب ہو کر بیٹھتے تھے. ہمارا یہ عالم ہے، ننگے سر بیٹھے ہیں، ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کے بیٹھے ہیں، جس سے غزلیات کی محفل میں بیٹھ کے لوگ سنتے ہیں، بڑا اطمینان آرام سے ہم سن رہے ہیں. اور کیا کہاں ہمارا ماحول بگڑ گیا ہے، کہاں ہم لوگ جا رہے ہیں، کس طرف بہ رہے ہیں ہم لوگ. خدارا مسلمانوں اب بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ. نبی کی بارگاہ کا تم جتنا ادب کرو گے اتنے نوازے جاؤ گے، اتنی بخشش تمہاری زیادہ ہوگی. سن لو سیدنا مولا کائنات کا فرمان عالی شان، من عظم مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میلاد کی تعظیم کر لی. اب ادھر دیکھو، وہ حنیف پٹیل ہیں تو نئے نہیں آپ کے لیے، ادھر نظر رکھو آپ. جس نے رسول پاک کی اس محفل کی تعظیم کی، عظمت بجا لائی، اس کا ادب ملحوظ رکھا، تو مولا کائنات خوشخبری سناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے گا اور مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے گی.
رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی تعظیم کرو اور سرکار کی محفل کی بھی تعظیم کرو. یہ درس ہم کو صحابہ کرام سے ملتا ہے، لہذا ہم اپنے اندر نبی کی محبت اور نبی کی عظمت، نبی کا مقام، نبی کی حشمت، نبی کی عزت کو اپنے دل میں بسا لیں. پھر اپنے ایمان کی پھر حرارت دیکھیں کیسا ایمان آپ کا طاقتور ہوتا ہے. یہ نبی کی محبت ہی تو ہے جو ایمان میں حرارت پیدا کرتا ہے. سبحان اللہ. محبت رسول ہی سے ایمان طاقتور ہوتا ہے. یوں سمجھ لو کہ چراغ میں تیل ہو تو چراغ جلتا رہے گا، اگر چراغ میں تیل ہی نہ ڈالیں آپ تو چراغ گل ہو جائے گا، ایسا گل ہوگا کہ اس کی بتی بھی جل کے خاکستر ہو جائے گی. تو بلا تشبیہ بلا تمثیل ایمان کے چراغ میں محبت رسول کا تیل ڈالتے رہو تاکہ ایمان کا چراغ ہمیشہ جلتا رہے. اگر آپ نے محبت رسول کا تیل اس میں نہیں پہنچایا تو پھر یہ چراغ آپ کا گل ہو جائے گا، بجھ جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عشق نبی کی لذتوں سے مالا مال فرمائے، محبت رسول کی لذتوں سے مالا مال فرمائے. اب سرکار کیا فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن تلاش کروں گا کس کو؟ اس امتی کو جو اذان میں میرا نام سن کر محبت سے انگوٹھوں کو چوم کر جو آنکھوں سے لگاتا تھا. میں ایسے امتی کو تلاش کروں گا. جبکہ محشر والوں کا یہ عالم ہوگا کہ محشر والے اپنی شفاعت کرنے والے کو تلاش کریں گے، اور کتنا لمبا عرصہ تلاش کریں گے. حدیث بخاری میں آیا ہے کہ 25,000 سال کا زمانہ گزر جائے گا. اتنا طویل وقت، یعنی آدھا دن قیامت کا، حشر کے میدان کا آدھا دن گزر جائے گا تلاش کرتے کرتے کہ سفارش کرنے والا کوئی مل جائے تو اس عذاب سے نجات پائیں. آدھا دن گزر جائے گا، کیونکہ قیامت کا ایک دن جو ہوگا وہ 50,000 سالوں کے برابر کا دن ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ غوث، نعرہ خواجہ، حضور محدث کبیر، حضور محدث کبیر، حضور محدث کبیر، علماء اہل سنت، مرکزی میلاد کمیٹی نظام آباد. اب آپ اطمینان و سکون کے ساتھ اس مبارک و مسعود محفل میں باادب ہو کر بہت ہی اطمینان و سکون کے ساتھ تشریف رکھیں، کیونکہ ہمارے معزز مہمان عالم سنیت کی وہ شاہکار عظیم الشان شخصیت جن کو دنیا محدث کبیر کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، وہ شخصیت جلوہ بار ہو چکی ہے اسٹیج پر، اور انشاءاللہ ابھی کچھ ہی لمحوں بعد آپ ان کی علمی فیوز و برکات سے مالا مال کیے جائیں گے انشاءاللہ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پاک کو سن کر جس نے انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگایا، اب سرکار مدینہ اسے خوشخبری سنا رہے ہیں. انا طالبہ فی صفوف یوم القیامہ، میں قیامت کے میدان میں، میں حشر کے میدان میں قیامت کے دن اس کا تلاش کروں گا، صفوں میں ڈھونڈوں گا کہاں ہے وہ میرا پیارا امتی جو میرا نام سن کر محبت سے انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگایا کرتا تھا. اور صرف آقا تلاش کر کے ہی نہیں رہ جائیں گے، بلکہ آگے فرماتے ہیں وانا قائدہ الی الجنہ، اور جنت میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا. سبحان اللہ. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں پیارے اپنے آقا کے نام کی بھی تعظیم کرو، اپنے آقا کی ذات پاک کی بھی تعظیم کرو، اپنے آقا کی سنتوں کی بھی تعظیم کرو، اپنے آقا کے افعال و اقوال کی بھی تعظیم کرو. اپنے آقا کے نام سے جو چیز منسوب ہو جائے ان تمام منسوبہ چیزوں کی تم تعظیم کرو، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ادنا کو جب اعلیٰ سے نسبت ہو جاتی ہے تو ادنا بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے جن جن چیزوں کو نسبت ہو چکی ہے، اب ان تمام چیزوں سے نسبت کی بنیاد پر ہم اس کا احترام ملحوظ رکھیں، عظمت مصطفیٰ کو اپنے سینے سے لگائے رکھیں، اور اپنی نسلوں کو اس بات کی تعلیم
دیتے رہیں، بچوں کو بچپن ہی میں یہ گھٹی گھول کے پلاتے رہیں۔ چنانچہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا، خانوادے کا ذکر کر رہا تھا مالہرا شریف کی بارگاہ کا، کہ اس خانوادے میں جو فرد پیدا ہوتا ہے، الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے پیر زادے فرماتے ہیں کہ ہمارے خانوادے میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں، جب انہیں گھٹی گھول کے پلائی جاتی ہے تو صرف دوا کی گھٹی ہی نہیں ڈالی جاتی ہے، بلکہ عشق رسول کی گھٹی بھی گھول کے پلائی جاتی ہے، محبت رسول کی گھٹی بھی گھول کے پلائی جاتی ہے، اور مسلک اعلیٰ حضرت کی محبت بھی گھول کے پلائی جاتی ہے، تاکہ بچے ہمیشہ سنی صحیح العقیدہ بن کے رہیں، عاشق رسول بن کے رہیں، رسول کے غلام بن کے رہیں، دین کے سپاہی بن کے رہیں۔ یہی مقصود ہوتا ہے۔ الحمدللہ یہ کام ہم بھی شروع کر دیں اپنے بچوں کے ساتھ، انشاءاللہ جب آپ یہ بچوں کے ساتھ یہ معاملہ رکھیں گے تو آپ کے بچے یقیناً وہ بڑھتے دم تک انشاءاللہ المستعان سنی صحیح العقیدہ بن کے رہیں گے۔ اگر آپ نے غفلت برتی جس طرح آج برت رہے ہیں تو پھر یہ ساری دنیا وہابیت کی لپیٹ میں آ جائے گی، اور دھیرے دھیرے دنیا وہابیت کا شکار ہو جائے گی۔ پھر وہ دور آئے گا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ایمان والے اپنا ایمان بچانے کے لیے، ایمان والے اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے آبادیاں خالی کر دیں گے، شہر چھوڑ دیں گے، جنگلوں میں پہاڑوں میں چلے جائیں گے، بکریوں کا دودھ پیئیں گے اور درختوں کے پتے کھائیں گے اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے۔ لہذا مسلمانوں، تو بھائی ان کلمات پر اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ عقیدہ اہل سنت و جماعت پہ جمے رہیں اور اسی عقیدے پر جینا، اسی عقیدے پر مرنا، یہ عزم بالجزم پیدا کر لو اپنے اندر۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمایت، رسول اعظم علیہ السلام کی نصرت ہمارے آپ کے ساتھ ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔